جارحیت اور ہمارے شہریوں کے بے ہمانہ قتل پر انصاف اور انتقام کا وعدہ کیا تھا۔ الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے یہ وعدہ پورا کیا۔ بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ لائن آف کنٹرول کے پار وہ تمام آرٹلری، لاجسٹک اور پوسٹیں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں سولینز پر فائرنگ کرتی تھیں، ان پر شدید اور مسلسل جوابی کارروائی کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے سفید جھنڈے اٹھا لیے۔ سیز فائر کی درخواست پاکستان نے نہیں کی، یہ بھارت کی خواہش تھی۔ کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں ہے۔ افواج پاکستان نے قوم سے کیا وعدہ نبھایا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پاک فضائیہ اور بحریہ کے افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ بولے سورت گڑھ، سرسا، آدم پور، اونتی پورہ، پٹھان کوٹ، ادھم پور سمیت 26 بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ 2 مقامات پر S-400 دفاعی سسٹم کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو رد عمل فیصلہ کن ہوگا۔ ہمارے پاس بہت سی ٹیکنالوجیز ہیں جنہیں مستقبل میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سنتاس معاہدے پر حکومت کی پوزیشن واضح ہے۔ پاک فوج نے سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کی۔ مشکل فیصلوں پر وزیر اعظم اور کابینہ کے شکر گزار ہیں۔ بلا تفریق سپورٹ کرنے پر سیاسی قیادت اور عوام کے بھی مشکور ہیں۔ پاکستانی میڈیا آپریشن بنیان مرصوص کی طرح بھارتی میڈیا کے سامنے کھڑا رہا۔ نوجوانوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جنگ میں بہترین کردار ادا کیا۔ PF versus IF 6-0. Pakistan air defense environment is offensive, it's integrated, it's credible. UAVs who are coming inside our territory, which is being picked up by all our radars from the moment they were entering, even before that. The anti-drone systems of Pakistan Air Force and Pakistan Army also, and Navy, they rendered the enemy US drones attacks ineffective by spoofing, jamming, and making their systems rendering them unserviceable. PF hit maximum number of IF airfields in a single operational package since 1971. PF remains committed to ensure Pakistan's airspace sovereignty and pursue peace with strength. پاک فضائیہ کو بھارتی ایئر فورس کے مقابلے میں 6-0 سے کامیابی ملی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر پورے گیم پلان کے پیچھے تھے۔ پاک فضائیہ کے ڈیپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے کہا، بھارت نے ڈرون سے پاکستان کی شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا، براموس میزائلوں کو جام کیا جس کے باعث اہداف نشانہ نہ بنے۔ بھارت کا ایک براموس جیکب آباد سے گزرتا ہوا پڑوسی ملک کی طرف گیا۔ پاک بحریہ کے ڈیپٹی چیف آف نیول اسٹاف آپریشنز وائس ایڈمرل راجا رب نواز نے کہا، 6 اور 7 مئی کو بھارت نے حملے کیے تو پاک نیوی تیار تھی، تمام بندرگاہوں کو آپریشنل رکھا گیا، تجارتی جہازوں کی بحفاظت آمد و رفت یقینی بنائی۔ پاکستان کی سمندری حدود سے بھارتی جنگی بحری بیڑا 400 ناٹیکل میل کی دوری پر تھا۔ پاک بحریہ کی تیاری دیکھ کر دشمن کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ بھارتی فضائیہ کے ایئر مارشل نے پاکستان کے ہاتھوں رافیل طیاروں کی تباہی کا اعتراف کر لیا۔ انڈین فوجی قیادت کو صحافیوں کے سامنے ہزیمت کا سامنا۔ پریس بریفنگ میں صحافی نے سوال کیا، پاکستان کے ہاتھوں رافیل ہٹ ہونے سے متعلق کیا کہیں گے؟ جس پر ایئر مارشل AK بھارتی نے جواب دیا، جنگ میں نقصان تو ہوتا ہی ہے، ہم حالت جنگ میں ہیں، اس لیے مزید تفصیلات نہیں بتا سکتے۔ اگر کھلے لفظوں میں تصدیق کر دوں تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ جنگ بندی کے بعد پاکستان اور بھارت کی بڑی بیٹھک آج ہوگی۔ دونوں ملکوں کے DGMOs دن 11:30 بجے ملاقات کریں گے۔ دونوں ملکوں نے آج دن 12 بجے تک سیز فائر پر اتفاق کیا تھا۔ پاکستان نے اپنی فوجی تنصیبات پر اشتعال انگیز حملوں کے جواب میں بھارت کی متعدد فوجی تنصیبات کو میزائلوں سے اڑایا، جس پر مودی سرکار نے امریکہ سے درخواست کی تھی کہ وہ پاکستان کو جنگ بندی پر راضی کرے۔ سیز فائر کے بعد پاکستان نے کرتارپور راہداری سکھ یاتریوں کے لیے کھول دی۔ بھارت کی طرف سے تاحال بند، بھارت کی سنتاس معاہدے کی بحالی سے بھی انکاری۔ صدر ٹرمپ کی شکل میں پاکستان کو عظیم شراکت دار ملا۔ دونوں ملک کئی دہائیوں سے قریبی پارٹنر ہیں۔ شہباز شریف کا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم۔ سوشل میڈیا پیغام میں وزیر اعظم نے کہا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے صدر ٹرمپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے دنیا میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے مل کر کام کیا۔ یقین ہے ٹرمپ کی قیادت میں پاک امریکہ تعلقات مضبوط ہوں گے۔
مودی کے بڑے بول نے بھارت کو کہیں کا نہ چھوڑا، دنیا بھر میں رسوائی کے ساتھ 7 ارب ڈالروں کا نقصان، انڈیا کو اپنی جارحیت کا خمیازہ 234 ارب ڈالر سے زائد کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان نے 1.5 ارب ڈالر کا فضائی دفاعی نظام S-400 تباہ کیا، رافیل سمیت لگ بھگ 1 ارب ڈالر کے جہاز مار کے رائے، 5.5 کروڑ ڈالر سے زیادہ کے 77 ڈرونز تباہ کیے۔ اسٹاک مارکیٹ میں 108 ارب ڈالر پروازیں معطل ہونے سے یومیہ 30 کروڑ بھارتی روپے کا خسارہ، معاشی شرح نمو میں بڑی گراوٹ، سائبر حملوں سے بھی جگ ہنسائی۔